السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کی گرما گرم سیاست کے اندر مزید گرما گرمی پیدا ہو گئی ہے، بالخصوص جب اپوزیشن جماعتیں اور حکومت آمنے سامنے ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کے خلاف ایک محاذ قائم کر رہا ہے اور یہ معاملہ ایک رومانٹک انداز کے اندر ٹرن آؤٹ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ کراچی جلسہ اپوزیشن جماعتوں کا دوسرا پڑاؤ تھا حکومت کے خلاف۔ اس سلسلے کے اندر مریم صفدر اور کیپٹن صفدر کراچی آئے اور مزار قائد پر حاضری دی۔ کیپٹن صفدر نے جذبات میں آ کے شدید نعرے بازی کر دی اور مزار قائد آرڈیننس اور مینٹیننس 1971 کی خلاف ورزی کر دی۔ اس سلسلے کے اندر رینجرز نے ان کو رات گئے 2 بجے ان کی ہوٹل سے گرفتار کر لیا، جس کے بعد اپوزیشن جماعتیں سیکھ پا ہو گئیں اور ایک شدید رد عمل دیکھنے میں آیا۔ ہوا یوں تھا کہ رات گئے 2 بجے رینجرز نے ان کے ہوٹل کا دروازہ توڑ کے ان کو گرفتار کر لیا اور ترجمان نون لیگ محمد زبیر جو کہ سابق گورنر سندھ ہیں، ان کے مطابق جو ہے آرمی ہیڈ کوارٹر کراچی کے اندر آئی جی سندھ ڈاکٹر مہر علی شاہ اور دیگر اعلیٰ حکام پولیس کے اغوا کیے گئے تھے اور ان کو فورسفلی FIR کٹوائی گئی۔ ساتھ ہی یہ کہ 31 گھنٹے بعد آرمی چیف جنرل باجوہ اور بلاول بھٹو نے بھی نوٹس لے لیا ہے سارے معاملے کا۔ بلاول بھٹو نے اس سارے معاملے پہ یہ رد عمل دیا ہے کہ میں نے اپنی بہن مریم کو کہا تھا کہ وہ بلاول ہاؤس میں قیام کریں، ان کو سیکورٹی کنسرن ہے، جبکہ جنرل باجوہ نے کراچی کور کمانڈر کو کہہ دیا ہے کہ وہ سارے معاملے کی جلد از جلد رپورٹ پیش کریں۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے سارے معاملے کا نوٹس لیا ہے اور پولیس افسران کی گمشدگی اور جیسا کہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو فورسفلی FIR ان کی بیس پہ کٹوائی گئی۔ اس سلسلے کے اندر ISPR نے کہا ہے کہ کور کمانڈر سے ہم نے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ دوسری جانب مراد علی شاہ نے کہا کہ اس بندے کی شہادت، اس بندے کی درخواست پر FIR کاٹی گئی جو کہ ایک مفعول مجرم تھا، اور ساتھ ہی پولیس حکام کے اعلیٰ افسران اب تک کی اطلاعات کے مطابق، جو کہ میں بھی ویڈیو بنا رہا ہوں 21 اکتوبر 2020 کو، اب تک کی اطلاعات کے مطابق پولیس حکام IG سندھ، IG کرائم برانچ سمیت دیگر اعلیٰ حکام، درجنوں اعلیٰ فوجی حکام جو ہے پولیس حکام جو ہے رخصت پہ چلے گئے، انہوں نے چھٹیاں لے لی ہیں، وہ تعطیلات پہ چلے گئے اور احتجاجاً۔ اور ساتھ یہ کہ آج کل ٹویٹر پہ یہ بھی اکاؤنٹ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وی اسٹینڈ فار سندھ پولیس کو عزت دو۔ ساتھ یہ کہ گورنر سندھ عمران اسماعیل اسلام آباد طلب کر لیے گئے اور اس سلسلے کے اندر انہوں نے عمران خان سے ملاقات کرنی ہے۔ اس سارے معاملے سے وہ ان کو بریف کریں گے، آئندہ آنے والے دنوں کے اندر وہ کیا بات کرتے ہیں اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ دوسری جانب اپوزیشن جماعتوں نے اپنا حکومت کے خلاف ایک محاذ قائم کر لیا جس کا نام گریٹ ڈیموکریٹک الائنس ہے، جس کی پہلی کڑی گجرانوالہ جلسہ تھی اور کراچی جلسہ اس کی دوسری کڑی تھی۔ گجرانوالہ جلسے کے بعد کراچی جلسے کے اندر بھی دیکھنے میں آیا کہ اپوزیشن جماعتوں نے فل فور حکومت کے خلاف یعنی کہ ٹف ٹائم دیا اور لسانیت پر زور دیا۔ اسد سعید جو کہ اپوزیشن جماعتوں کے اندر تھے اور انہیں کی ایک جماعت بھی ایک اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ہے، انہوں نے اردو کے خلاف بکواس کی اور اردو کو سندھی کے اوپر یعنی کہ لسانیت پھیلانے کی بھرپور کوشش کی۔ اب آئے تھے مولانا فضل الرحمان سے تو خیر ہمارا ایک نظریاتی اختلافات رہے، لیکن انہوں نے بڑے عجیب بات کی، نعرہ تکبیر بلند کیا اور ساتھ ہی سندھ کے تقسیم نامرسوخ کی بات بھی کر دی۔ یعنی کہ مولانا کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ اسلام کے اندر جو ہے قوم پرستی حرام ہے، قوم پرستی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کے نعرے کے بعد انہوں نے اتنی خطرناک بات کی کہ سندھ کو ہم تقسیم نہیں ہونے دیں گے، یعنی کہ وہ سندھ سمپیتھی لینا چاہتے تھے، سندھ کارڈ کھیلنا چاہتے تھے۔ یعنی کہ ابھی اسدی اختر مینگل نے بھی اس حوالے سے بات کی۔ مولانا کو سے میری یہ توقع نہیں تھی کہ وہ سندھ کارڈ کھیلیں گے، جو کہ انہوں نے ہماری توقعات پہ پانی پھیر دیا۔ اس سلسلے کے اندر آنے والے دن بہت اہم ہیں۔ 31 گھنٹوں بعد پیپلز پارٹی کا جو رد عمل آیا ہے وہ بھی قابل دید تھا اور بلاول بھٹو نے یہ دیا ہے کہ، اور ساتھ ہی ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو کی جانب سے منافقانہ پالیسی اپنائی گئی۔ بلاول بھٹو یہ سارا کام حکومت نے کرا درا ہے، یعنی کہ سندھ حکومت ان کی گرفتاری کے پیچھے ہے۔ بہرحال اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو ہے مہر IG سندھ جو ہے مہر علی شاہ
उन समेत दीगर अफसरान जो हैं छुट्टियों पर चले गए हैं, उन्होंने एहतिजाजन छुट्टियों पर ले ली गई हैं। और ऐसा तासुर किया जा रहा है कि इसके पीछे फौज थी, जिसकी रिपोर्ट जनरल कमर बाजवा ने तलब कर ली है, जो कि पब्लिक होगी तो इंशाल्लाह आपको उससे भी अपडेट करेंगे। साथ ही इमरान इस्माइल, जैसा कि मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया, इमरान इस्माइल जो है गवर्नर सिंह ने उन लोगों को भी इमरान खान ने तलब कर लिया इस्लामाबाद के अंदर, देखें उनकी क्या मुलाकात होती है, क्या गुफ्तगू होती है। इस सिलसिले के अंदर अब तक रहते हैं अपने मेज़बान उसामा शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।